السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کرے جی آیانو وشت بخیر راغلے. نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. نیا دن، نئی صبح، ایک نیا عزم. اور جب ہمیں ایک نیا موقع ملتا ہے تو ہم اس کو نیا دن اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کے لیے تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے. وہ ایک نیا دن ہے، وہ ایک نئی چیزوں کی شروعات کا دن ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کی شروعات اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ختم بھی ہو جائے. جب ہم اچھی چیزوں کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ڈیلی بیسس پر میں اور فیصل جو آپ سے اچھی بات شیئر کرتے ہیں. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ خوشی میں جشن سے بہتر ہے کہ شکر ادا کیا جائے، اور غم میں سوگ سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے. عموماً اللہ تعالیٰ ہمیں جب خوشیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو اس وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہم پر آتی ہے، کوئی غم ہماری طرف آتا ہے، تو ہم یا تو شکوہ کرتے ہیں یا واویلا مچا دیتے ہیں. تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے اور اس چیز پر ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ صبر کا بہت اجر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی جو ہے نا سیلیبریشن منانے میں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، آج کے شو میں کیا کچھ ہے؟ شادی ہالز رات 10 بجے، ہوٹل اور مارکیٹس رات 8 بجے بند کی جائیں گی. یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ توانائی بحران سے نمٹا جائے. یہ نئی حکومتی پالیسی ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نئی پالیسی کفایت شعاری پر مبنی ہوگی. 2 روز میں صوبوں سے رائے لی جائے گی. لیکن اب صوبوں سے تو رائے لی جائے گی، جو تاجر برادری ہے وہ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے. جی فیصل، آپ کو وہ وقت یاد ہے جب گھڑیوں کا ٹائم آگے کر دیا گیا تھا اور ایک ٹائم تھا کہ پیچھے کر دیا گیا تھا؟ مطلب مجھے ایک دم سے کل خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے بعد نا وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی. بٹ اگین لیٹس سی کہ ہماری جو تاجر برادری اس پہ کیا ری ایکشن دیتی ہے، کیونکہ ہمیں کووڈ والا ٹائم یاد ہے کہ اس میں سب اکٹھے تھے، لیکن تاجر برادری کا ایک ہی وہ تھا موقف کہ جی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں نقصان ہوتا ہے. نقصان تو اور بھی بہت چیزوں میں ہمیں ہو رہا ہے. پاکستان کرکٹ کا تاریخ دن ہم نے دیکھا کل، جو کبھی نہ ہوا وہ ہو گیا. پاکستان اپنی ہی سرزمین پر پہلی بار وائٹ واش. انگلینڈ نے کراچی ٹیسٹ بھی جیت لیا، اور ہم دیکھا کہ جو سیریز کے بہترین کھلاڑی تھے ہیری بروک جو تھے، انہوں نے میچ میں نہ صرف اس میچ میں بلکہ ہر میچ میں پوری سیریز میں انہوں نے سینکڑا لگایا. تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا بہتری لانی ہے؟ کہ کسی ایک آدھے بندے کو واپس لا کے بہتری آ سکے گی، یا کسی ایک آدھے بندے کو خداحافظ کہہ کے بہتری آ سکے گی؟ وقت بتائے گا جب ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم اسموک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اس وقت اسموک کا راج ہے، وچ از ویری ڈینجرس فار یور ہیلتھ. اسپیشلی وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں، وہ حضرات جو کہ سینئر سٹیزنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا بچے. اسی لیے پنجاب میں اسکول جلدی بند کر دیں گے. ان کے لیے بڑا خطرناک ہے. گلے کی بیماریاں ہو رہی ہیں، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہے. تو حاملہ خواتین کی صحت اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. پروگرام میں آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پریگننٹ خواتین کیا کیا سٹیپس لے سکتی ہیں. ظاہری سی بات ہے، باہر تو آپ کو نکلنا ہے، اگر آپ ورکنگ وومن ہے یا آپ نے اگر ڈاکٹر کو بھی وزٹ کرنا ہے تو کیا سوٹیبل ٹائمنگز ہیں کہ آپ باہر نکلیں. اس پر بات کریں گے آج ہم. خصوصی بچوں کو گھروں سے لانے اور لے جانے کے لیے نجی ادارے نے اسپیشل بس گفٹ کر دی ہے. شو میں آج آپ کو اس پہ ایک رپورٹ بھی دکھائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، روپے کی قدر میں اضافہ کب ہوگا، یہ سب ہم جانیں گے. ماہر معیشت حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے سوالات کریں گے جن کے جوابات لینا بڑا ضروری ہے تاکہ عوام میں بھی تھوڑی سی تسلی پیدا ہو جائے. کیونکہ ہم ہر بار کہتے ہیں جی کہ ڈالر اوپر چلا گیا، تو یہ ڈالر کی اڑتی ہوئی جو اڑان ڈالر بھر رہا ہے تیزی سے، وہ نیچے کب آئے گا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور بھی موضوعات اور رپورٹ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ذرا یہ آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں. جی ہاں، فی تولہ سونا 2.25 لاکھ روپے سے اوپر جا چکا ہے. کراچی کے صرافہ بازاروں میں کاروبار کی کیا صورتحال ہے، یہ خورشید عالم بتائیں گے. سونے کی فی تولہ قیمت 2 لاکھ روپے سے تجاوز کر چکی ہے. ایسے میں بازاروں میں آنے والے خریدار کیا سوچتے ہیں اور خود اس کاروبار سے وابستہ افراد پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ ہم معلوم کریں گے انہی کی زبانی. مارکیٹوں میں پہلے ہی اتنا سناٹا تھا، اور خصوصی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ زیورات کا جو نمبر آتا ہے وہ تقریباً آخری نمبر ہی ہوتا ہے لوگوں کی خریداری کے حوالے سے. تو جو رہا تھا کام تھا، تو وہ سونے کی جو قیمتیں اس وقت بڑھی ہیں تو وہ تقریباً 70-80% کام جو ہے نا ختم ہو گیا سونے کا. مہنگائی نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا سونا لینے کا.
آرٹیفیشل کی طرف جانا پڑتا ہے پھر مجبور ہو کے بہت زیادہ. حالانکہ بہت وقت ایسا آیا کہ سیل کروں, لیکن میں نے نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی پہ دوں گی, کیونکہ آج کل میں نہیں بنا سکتی سونے کی کوئی چیز. ہمارے کاریگر طبقہ تو بالکل ہی بیٹھ گیا ہے, یعنی اب یہ نوبت آ گئی, فاقو تلک کی نوبت آ گئی ان بیچاروں کی. جہاں زرگر ہمارا کاریگر ہے اور جہاں تلک جویلرز کا رہا, اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس پہلے یہی بازار تھا اور یہی ماشاءاللہ رونقیں یہاں پر بہت ٹھیک ٹھاک تھیں, اب آپ سناٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ دیکھیں تو 1.50 کا بھاؤ ہے, 15 16 17 ہزار 20 ہزار روپے ہماری اس میں اوپر. مقصد یہ کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے, اور حالت یہ ہے کہ آپ 10 گرام سونا لینے بھی جائیں تو وہ سونا نہیں دیا جا رہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. سونا مہنگا ہونے کے بعد اب خریداروں کا رجحان آرٹیفیشل جیولری کی طرف ہو چکا ہے, اور اس پیشے سے وابستہ افراد کیا کہتے ہیں, کیا بتاتے ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں, یہ ہم معلوم کریں گے منان بھائی سے. السلام علیکم سر, یہ جو زیورات آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ تو بالکل اصلی لگ رہے ہیں, یہ تو بتائیے کہ کتنی قیمت ہے, لوگ کتنا آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ سونا مہنگا ہونے سے شاید آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ جو لوگ سفید پوش ہیں وہ بیچارے اپنے جیسے کہ شادی بیاہوں میں دینے کے لیے وہ اس طرف زیادہ ہیں بنسبت سونے کی نسبت. یہ اس کی کیا مالیت ہے؟ اس کی مالیت جو ہے, ہم جو اس کو سیل کر رہے ہیں مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہم لوگ ہول سیل کرتے ہیں, تو یہ 2500 روپے تک کی ہول سیل کرتے ہیں. یہی چیز آپ ریٹیل میں لیں گے تو تقریباً یہ 4000-3500 روپے تک کی یہ سیل ہوتی ہے. سونے کی مہنگائی نے صرافہ بازاروں کی رونق ماند کر دی ہے. صرف کراچی میں 4 لاکھ سے زائد گھرانے اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں. کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. چلیں جی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. پاکستانی معیشت اور چند گردش کرتی خبروں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, گڈ مارننگ. میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ہر طرف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس خبر میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ یہ خبر ظاہری سی بات ہے کہ ہر پاکستانی کو پریشان کر رہی ہے. پلیز کامنٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب کافی پریشان ہیں, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان کو یقیناً اس وقت ڈالرز کی کمی ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ڈالر کا ریٹ ہے, ہمارا جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے, اس میں 10 سے 15% کی کمی آ چکی ہے. دوسری طرف واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی اور اسٹیٹ بینک کی کوشش یہ ہے کہ درآمدات کو اس طرح روکا جائے کہ ایل سیز کھولنے کی اجازت کم کی جائے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے باہر کے کمپنیاں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کو اپنے نفع بھیجنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تیسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو سروسز باہر سے ہم درآمدات کرتے ہیں, اہم سروسز جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور ایئر لائن سروسز ہیں, اس کی بھی پیمنٹس بہت ڈیو ہو گئے ہیں. حد سے زیادہ خبر یہ آئی تھی کہ ہمارے جو افسران اور سٹاف فارن مشنز میں ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. تو لہٰذا یہ سب اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈالرز کی سخت قلت آ چکی ہے, ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں, اور خدا نخواستہ ڈیفالٹ اس وقت کہا جاتا ہے دیوالیہ جب پاکستان خدا نخواستہ اپنے قرضوں کی واپسی نہ کر پائے, تو اس وقت ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ تو چلیں ڈیفالٹ کی آپ نے بات کی, یہ جاننا بڑا ضروری ہے حفیظ صاحب کہ آنے والے مہینوں میں ہم انفلیشن میں, مہنگائی میں کمی دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے فضل سے ایک چیز جو اچھی ہو رہی ہے کہ ساری دنیا میں چونکہ ایک ریسیشن کا لیول آ چکا ہے, تو اس سے باہر کی قیمتوں کی جو بے تحاشا بڑی پچھلے سال, ان میں کچھ کمی ہونا شروع ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. اب سب سے اچھا اگزامپل یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں آپ کے تیل کی قیمت جو تھی وہ $110 فی بیرل تھی, آج وہ تقریباً $80 پہ گر چکی ہے. اس طرح
آپ دیکھیں گے پام آئل اور کچھ اور چیزیں وغیرہ کی قیمتیں نمایاں طور پر کم ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو باہر کی جو قیمتیں آئٹمز کی جو ہم درآمدات کرتے ہیں ان کی کمی سے افراط زر میں کچھ کمی آ سکتی ہے. مگر اس کے برعکس جو خطرہ ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے اپنے روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ آتی رہی تو پھر افراط زر میں کمی آنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. ایک اور جو پریشان کن وجہ ہو سکتی ہے آپ کے افراط زر بڑھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے IMF کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخیں جو ہیں وہ نمایاں اور کافی حد تک بڑھائے جائیں گی. اس سے تو یقیناً ہر چیز کی قیمت پر اثر پڑ سکتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف پلس دوسری طرف مائنس. میرا نہیں خیال کہ افراط زر میں کوئی واضح طور پر کمی اگلے کچھ مہینوں میں آئے گی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، زر مبادلہ کے ذخائر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے تھے. ذخائر میں اس حد تک کمی کا آنا کتنا لامگ ہو سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ $7 ارب کے نیچے آ چکے ہیں اور یہ اتنا گرا ہوا لیول ہے کہ ہم اس سے مشکل سے 1.2 مہینے کے درآمدات کر سکتے ہیں. جو سیف لیول سمجھا جاتا ہے وہ جب آپ کے ریزروز تقریباً 3 مہینے کے امپورٹ کور دیں. اس لیول کو اگر آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً $18 ارب ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت ریزرو صرف $7 ارب. اوکے. جب آپ کے ریزروز اتنے کم ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کے کرنسی پر پریشر پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جون کے مہینے کے اینڈ میں روپے کی قدر $204 فی ڈالر تھی، پھر کچھ عرصے کے لیے بیچ میں 240 تک گر گئی تھی اور آج یہ 225 کے قریب ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جب تک باہر سے بہت پیسہ آنا نہ شروع ہو جائے یا آپ کا تجارتی خسارہ واضح طور پر تقریباً ختم ہو جائے اس وقت تک آپ کے ڈالر پر کرنسی کا ڈالر لحاظ سے کمی آتی رہے گی، خدا نخواستہ. شفیع صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ LCs نہ کھولنے کے مسئلے نے کافی سارے دیگر مسائل جو ہیں ان کو جنم دے دیا ہے. اس کا کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ جب سے آپ نے LC کھولنے کا سلسلہ بند کرنے کی مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک تو واضح طور پر یہ پالیسی کلیئر نہیں ہے کہ کن امپورٹس کو روکا جا رہا ہے کس حد تک. اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کراچی پورٹ پر تقریباً 3000 کنٹینرز موجود ہیں اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جس میں کھانے پینے کے اشیاء ہیں جو عام کنزمپشن میں استعمال ہوتے ہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ پالیسی نامناسب ہے. اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک ہی راستہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ ہے ایکسچینج ریٹ. یہ جو فاصلہ آپ نے کر دیا ہے آفیشل ریٹ میں، انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں، اس سے اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ریمیٹنسز جو ہمارے ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں حوالہ اور ہنڈی کی طرف، اور اب تو لگ یہ رہا ہے کہ برآمدات بھی ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو روکنا ہے، مناسب پالیسی لے آئیں. روپے کی قدر میں کچھ حد تک آپ گراوٹ کر لیں، مگر وہ بہتر ہوگا بنسبت یہ آربیٹرری طریقے سے آپ LCs کو روک لیں. بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب، اور آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے امید یہ کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آ سکے. لیکن اگر بہتری ایکسٹرنلی نہ آئے تو انٹرنلی ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے آپ کو اپنے ابتدائی میں بتایا تھا کہ حکومت جو ہے کفایت شعاری پالیسی لا رہی ہے اور بجلی کی بچت جو ہے وہ شادی ہالز اور مارکیٹس بند کر کے یہ کرنے جا رہی ہے. ایسے میں صوبوں سے رائے لی جائے گی 2 دن کے اندر. ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب السلام علیکم. ایک بار پھر ہمیں انرجی کرائسس کا سامنا ہے اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس پہ کچھ لوگ مانتے ہیں
کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں, خاص طور پہ تاجر برادری. تو سر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار پھر سے ان کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ کیا آئے گا, یو نو اٹ بیٹر. تو سر کیا معاملات ہو سکتے ہیں, ایکسیپٹیبل ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. ہاں جی, اس وقت وفاقی حکومت ڈیفینیٹلی جو کچھ فیصلے کر رہی ہے اور وہ فیصلے پوری قوم کے فیور کے فیصلے جی, کیونکہ یہ کسی انڈیویجول کو فائدہ یا نقصان دینے کے لیے نہیں, یہ وہ ہے جس سے ہم سب مل کر اس ملک میں اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے اس کرائسس سے نکلنے کے طریقے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسا پازیٹیو کام جو کہ پوری قوم کے لیے بہتر ہو, کچھ کڑوے فیصلے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ پوری قوم کے لیے بہتر ہو, میرے خیال سے ہم سب کو اس میں اچھے پازیٹیو طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ملک مستحکم ہے تو ہم سب مستحکم ہیں, اگر خدا نخواستہ ملک کو نقصان ہے تو ہم سب کو نقصان ہے. تو ہمیں اپنی ذات سے نکل کر اس وقت کلیکٹیو سوچ کرنی چاہیے. تمام صرف یہ ایک سیکٹر نہیں ہے, اس سے بھی اور زیادہ اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے, اور تمام وہ اسٹیپس سب کو مل کر اٹھانے چاہیے جس سے آپ کفایت شہری بھی کر سکیں اور اس وقت موجودہ جو بحران ہے اسے نکلنے میں آپ سب کو مدد ملے. صحیح. اچھا شرجیل صاحب, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں کووڈ کی وجہ سے بھی اور بھی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پابندیاں کافی دیکھنی پڑی ہماری تاجر برادری کو, مارکیٹس بند کرنا کا آپ لوگوں نے کہا. لیکن اگر یہ اب ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا عوام پر پریشر نہیں ہوگا, کیونکہ اگین وہی جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں, جو ہماری تاجر برادری ہے, وہ پھر ایک شکوہ لے کے کھڑی ہو جائے گی, عوام پہ کافی پریشر پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو ہمیں ہم لوگ زیادہ اویئرنیس نہیں دیتے. چائنا جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی تجارت پوری دنیا میں ہوتی ہے, اس میں آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے کتنے صوبے ایسے ہیں جس میں آج دن تک لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. مطلب ان لوگوں نے اپنی ان ساری چیزوں کو کڑوے فیصلے کیے اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی تاجر برادری کو لیٹ شاپنگ میں پرابلم ہوگا, وہ ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور اگر ہمیں اگر تاجر برادری کی یہ خدشات ہے لوگ دفتروں سے نکل کر یہ وہ لیٹ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, تو ہم اپنے دفتری اوقات تھوڑے کم کرنے پڑ جائیں تاکہ تاجر برادری کے کو بھی نقصان نہ ہو اور جو لوگوں کا روٹین ہے وہ بھی اتنا زیادہ خراب نہ ہو. تو ہمیں مطلب کلیکٹیو ایک پالیسی بنانی پڑے گی. تو کسی ایک چیز کو کھولنے یا بند کرنے سے اٹ از ناٹ سولوشن, میں سمجھتا ہوں. ہمیں اوور آل اپنی پالیسی کو امپروو کرنا پڑے گا ہر چیز میں. اگر آپ نے ایندھن کا استعمال ہے تو ایندھن کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے, ہمیں اور اپنے کون سے اسٹیپس ہیں وہ بھی لینے چاہیے. مطلب کلیکٹیو پالیسی. جیسے شرجیل صاحب آپ نے خود یہ کہہ دیا, مطلب میرے منہ کی بات ہی چھین لی کہ ہمیں جو یوزیج ہے, میں اس سے ایک سوال بڑھ کے کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی دا یوزیج بٹ دی آلٹرنیٹ ریسورسز ایز ویل. ہمیں پتہ ہے کہ جی کوئلے پہ سندھ میں کتنا کام ہو رہا ہے, بٹ دیٹس آلسو ناٹ اے ویری گڈ سورس آف انرجی اینڈ یو نو اٹ بیٹر ایز ویل. تو سر ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے, سردیوں میں گیس کی کمی, گرمیوں میں بجلی کی کمی, ریسورسز کم ہے ہمارے پاس. آپ لوگ ایز گورنمنٹ آلٹرنیٹیو ریسورسز پہ جانے کے لیے کتنا زیادہ تیار ہیں, کتنی زیادہ تیاری کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک آنیسٹلی بتاؤں کہ میری انفارمل گفتگو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ہوئی تھی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں یہ کیا تھا کہ ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے نئی گاڑیوں کی پرچیز پہ پابندی ہے. لیکن میں نے کہا سر اگر فیوچر میں جب بھی اگر کبھی بھی ہمیں نئی گاڑیاں لینی پڑیں ہم میک شیور کریں کہ ہم ساری گاڑی ای ویز گاڑی خریدیں, الیکٹریکل وہیکلس خریدیں, تاکہ جو ایندھن کا جو خرچہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ ایندھن پہ ہم بچا سکیں. جو آپ کو آج کل پیٹرول اور ڈیزل کی جو پرائزز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو اگر آپ الیکٹریکل وہیکلس ہم گورنمنٹ کے نیکسٹ ٹائم جب بھی پرچیز کرنی ہو تو ہم الیکٹریکل وہیکلس پرچیز کریں. مطلب یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اور اس کی پرائز بھی ہم نے چیک کی کہ جو الیکٹریکل وہیکلس کی گاڑیاں ہیں وہ عام پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں سے سستی ہیں. تو اس طرح کے اسٹیپس آپ کو, مطلب میں کہتا ہوں یہ چیز فیڈرل گورنمنٹ بھی کر لے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کر دے کہ نئی کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبے سب صوبے اور ملک پورا ملک کے ایک ہو جائے کہ جی ہم نے اب نئی کوئی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑی نہیں خریدی, ہم نے ساری چیزیں وہ الیکٹریکل کرنی تاکہ آپ کا اس میں پیٹرول کم خرچ ہوگا, وہ اکنامیکل ہوگی. جو گورنمنٹ کو جو پیٹرول کے مد میں جو ہیوی فیول بھرنا پڑتا ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ اس طرح کی بہت سارے اسٹیپس ہیں جس میں ہمیں آگے بڑھ کر ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. اچھا شرجیل بھائی, آپ نے یہ تو بات کی اور یہ تو ایک سیکٹر کو یہ کیٹر کرے گا نا. سر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, ہمارے پاس جھمپیر ہے, ونڈ کوریڈور, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایشیا کا سب سے زیادہ ہوا والا وہ ونڈ کوریڈور ہے. اس کے علاوہ تھر کول بھی ہے, اس کے علاوہ دیگر گمبٹ میں گیس فیلڈ اور یہ ساری چیزیں.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس طرح کے مزید ریسورسز کو ایکسپلور کرنے کا کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ بیکاز obviously آپ جب گاڑیاں وہ والی لے کر آئیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو چارج اور وہ ساری چیزیں بھی کرنی پڑیں گی. تو سر آلٹرنیٹیو ریسورسز کے ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیں جی ایک تو سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا تھرکول ہے. تھرکول کے اس وقت تک ہم 1000 سے زیادہ میگا واٹ دے رہے ہیں. نوری آباد میں جو ہے اس وقت 100 میگا واٹ سے اوپر کا پاور پلانٹ بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ونڈ کوریڈور کی آپ بات کر رہے ہیں, ونڈ کوریڈور میں ہمارے پاس آپ اگر کسی دن آپ کو ہم لے چلیں, آپ اگر ایریل ویو بھی دیکھ لیں تو پورا یہ کوریڈور وہاں پہ ونڈ ملز لگ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس آلٹرنیٹ انرجی میں کام کر رہے ہیں. 50 میگا واٹس کی جو ہے گورنمنٹ نے اسکیمز لوگوں کو دی ہوئی ہیں وہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ کا ایک اور میجر پروجیکٹ ہے, وہ ہے سولر پارک. سولر پارک ایک تو 2-4 ابھی کام اس پہ چل رہے ہیں. آپ کو الٹیمیٹلی پورے پاکستان کو سولر پارک کی طرف جانا پڑے گا. آپ کیونکہ وہ سب سے سستے میں سستی گرین انرجی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس میں جیسے گورنمنٹ نے اس پہ امپورٹ بھی ڈیوٹی آلموسٹ ختم کر دی ہے آپ کے سولرز پہ. اور یہاں پہ ہمیں اپنی فیکٹریز لگنی چاہیے پاکستان میں سولر پلانٹس کی, تاکہ لوگ یہیں پہ سولر مینوفیکچرنگ کریں اور یہیں پہ سولر لگائیں. اور سولر پارکس جو ہیں وہ آپ کو چیپسٹ بجلی جو دیں گے, اور انڈیویجل لوگ اپنے گھروں میں یہی استعمال کر رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے جہاں پہ گھر ہیں وہاں پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. آپ کراچی کے پوش ایریاز میں بھی دیکھیں گے لوگ جو ہے اپنے سولر کے ذریعے جو ہے اپنے گھروں کی بجلی استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک چیپ پڑتی ہے اور آسان ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو اب چینج کرنا پڑے گا اپنا طرز عمل. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں جو ہمارا پرانا لائف اسٹائل تھا اس سے ہم کنٹینیو کر کے کچھ سروائیو کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ہماری تھوڑی خوش فہمی ہوگی. ہمیں اب اپنے پورے طرز عمل کو چینج کرنا ہوگا, اپنے پرانی چیزوں کو چھوڑ کے نئے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اپنے لیے راستے نکالنے پڑیں گے. اور ڈیفینیٹلی لیڈ گورنمنٹ نے لینی ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, وہ لیڈ لے رہی ہے. اور اب جو باقی جنرل پبلک ہے اس نے بھی اپنی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. بالکل. اچھا شرجیل صاحب, لاسٹ میں کامنٹ کر دیجیے گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 15 جنوری کو الیکشن ہے اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تیاری مکمل ہے 15 جنوری کو ہی ہوں گے یا ہم یہ دیکھیں گے کہ 10 جنوری کو بتا دیا جائے گا جی تاریخ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے؟ اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز میں بھول گیا تھا وہ کرتا ہوں. جی پلیز پلیز. اس وقت گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے خاص طور پہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر جتنے بھی سندھ کے اسکولز ہیں ان کو سولرائز کر رہے ہیں. سولرائز ماڈل ولیجز بھی بنا رہی ہے گورنمنٹ. انرجی ڈپارٹمنٹ جو سندھ کا ہے وہ اس میں بہت ایگریسولی کام کر رہا ہے اور ورلڈ بینک اس میں ہمیں بہت زیادہ مدد کر رہا ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ جتنے بھی سندھ کے سرکاری عمارتیں ہیں اور پہلے انیشلی سرکاری اسکول اینڈ ہاسپٹل جو ہیں ان کو سولرائز کر رہے ہیں, اور پھر جو ہے ہم پریویلیجز پورے کے پورے جو ہے وہ سولرائز کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کو جو الیکشن والا سوال ہے, الیکشن سوال میں جی یہ عرض ہے کہ جی پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں. پیپلز پارٹی تیاری بہت بہتر ہے. حیدرآباد شہر میں, حیدرآباد پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ابھی بھی ہم لوگ آلموسٹ 50% سیٹ ان اپوز جیت چکے ہیں, جہاں پر مخالفین کو جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. کراچی میں انشاءاللہ الیکشن ہوگی اور پیپلز پارٹی فل تیاری کے ساتھ اترے گی اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ اچھے ہوں گے. گڈ لک شرجیل صاحب, بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. وہی بات ہے کہ جب بات کرتے ہیں نا کہ کرائسس آ رہا ہے تو اس کرائسس میں ہمیں بجائے اس کی کہ ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں, ذرا ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہماری کہاں ذمہ داریاں ہیں. ہمارے گھر میں پانی بہ رہا ہوتا ہے, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں بلا وجہ سے نا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر جب بل آتا ہے تو ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ذرا کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کی ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار وائٹ واش کا سامنا انگلینڈ نے کراچی ٹیسٹ 8 وکٹوں سے جیت لیا. رپورٹ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. پاکستان کرکٹ کی سنہری تاریخ کا تاریخ دن. 67 سال کی تاریخ میں جو بدنما داغ کبھی نہ لگا تھا وہ بابر 11 نے لگا دیا. پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی سیریز 1955 میں کھیلی. اگلے 67 برس تک کوئی ٹیم شاہینوں کو ان کے میدانوں میں وائٹ واش نہ کر سکی, لیکن انگلینڈ کی ٹیم 16 سال کے بعد پاکستان آئی اور تاریخ رقم کر گئی. 167 رنز کے تعاقب میں چوتھے دن انگلینڈ کو صرف 55 رنز درکار تھے.
बेन स्टोक्स और बेन डकेट ने कराची टेस्ट को 8 विकेटों से इंग्लैंड के नाम कर दिया। बेन डकेट ने 82 जबकि बेन स्टोक्स ने 35 रन बनाए। मैच की पहली इनिंग्स में सेंचुरी और सीरीज में 468 रन बनाने पर हैरी ब्रूक मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, हम अपनी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं तब्दील करते, हम अपना माइंडसेट क्यों नहीं तब्दील करते? हमारे यहाँ आज भी 1978 की क्रिकेट खेली जाती है जो कि हमें लॉस में लेके जा रही है। कब होगी तब्दीली हमारे यहाँ क्रिकेट में? देखिए महक, 2018 में जब पाकिस्तान के क्रिकेटिंग ग्रेट इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम थे तो उस वक्त पाकिस्तान में एक नया क्रिकेट निज़ाम लाया गया था जिसके बारे में कहा गया था कि अब हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को पाकिस्तानी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चौथा साल अब शुरू हो गया, हमें तो उस ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के असरात नजर नहीं आए। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बताए, एक छोटा सा रिकॉर्ड मैं भी आपसे शेयर कर दूं कि पाकिस्तानी सरजमीन पर इन 67 सालों में 154 टेस्ट मैचेस हुए हैं और ये हिस्ट्री में पहली बार था कि एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर टेस्ट और 3 लगातार टेस्ट इस सीरीज के, हमने इन 154 में से लगातार 4 टेस्ट मैच कभी भी नहीं हारे। तो हमारे क्रिकेट सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी टीम होम ग्राउंड पर इतना बुरा परफॉर्म कर रही है। मेरा ख्याल में हमारे पास अभी भी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, बेहतर टीम बन सकती है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद मैं हाश हो जाऊं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात बज़ाहिर नजर आती है कि फवाद आलम बाहर बैठे हुए, सरफराज अहमद बाहर बैठे हुए, यासिर शाह बाहर बैठे हुए, असद शफीक बाहर बैठे हुए, हसन अली बाहर बैठे हुए, और भी कुछ नाम होंगे जिनको मैं शायद भूल गया हूँ कहते हुए। फिर देखें, शादाब खान आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे लेग स्पिनर से बेहतर हैं, लेकिन मसला ये कि शादाब खान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़े प्लेयर्स अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ आना नहीं चाहते, वो 3-4 घंटे वाली क्रिकेट खेलते हैं जिसमें पैसा ज्यादा है। टेस्ट क्रिकेट की तरफ बहुत कम प्लेयर्स आना चाहते हैं। तो कि हमारी क्रिकेट इस नहज पर पहुंच गई है कि आज सारे बुरे रिकॉर्ड जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ मंसूब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर गैर जानिबदाराना अंदाज में अच्छी सिलेक्शन, अच्छे 11 प्लेयर्स उतारे जाते तो हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी कि इंग्लैंड से 3-0 हार जाती। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली, उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है जिसका हमें इजाला करना पड़ेगा। भट्टी साहब, मार्जिन फॉर एरर कुछ लोगों के लिए अलग है और कुछ लोगों के लिए अलग है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खिजर ने जब बाबर से सवाल किया कि जी क्या मसला है, आप फवाद आलम को क्यों नहीं आपने लिया, तो बाबर ने रिप्लाई किया कि देखिए फवाद आलम अच्छा नहीं कर रहे थे तो हमने हटा दिया, तो अच्छा तो रिजवान भी नहीं कर रहे। अच्छा, जब उनसे रिजवान की और सरफराज की बात आई तो उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी, देखें सैफी भाई जो थे वो खेल रहे थे फर्स्ट क्लास, तो हम उनको टीम में कैसे ले आते, तो सैफी भाई क्या करें, तो सैफी भाई क्या करें फिर, मतलब कि फर्स्ट क्लास खेलते हुए बंदा आता है ना नेशनल टीम में, वो और क्या करें। बिल्कुल फैसल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तरफ आपने एक लंबा रन दे दिया मोहम्मद रिजवान को। अजहर अली खैर अब तो वो रिटायर हो गए, लेकिन अजहर अली को भी पास्ट में हमने बहुत सारे मौके दिए। फवाद आलम को हमने चंद इनिंग्स पर टीम से बाहर कर दिया। मेरे ख्याल में बाबर आजम के साथ अब ये जो 3-0 का रिकॉर्ड जुड़ गया है, 4 लगातार टेस्ट हारने का रिकॉर्ड उनसे मंसूब हो गया, तो उसमें उनकी अपनी गलतियां भी हैं। जब आप बड़े मनसब पर बैठते हैं और आपके सामने मुल्क की इज्जत होती है तो फिर आपको गैर जानिबदारी से सिलेक्शन करना चाहिए। यही मैंने जो महक शुरू में सवाल पूछ रही थी उसके जवाब में यही कहा था कि हम बेहतर 11 सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने थोड़ा सा पसंद नापसंद को अहमियत दी। हमने शायद समझा कि इंग्लैंड तरने वाला है, इसको तो हम अपने स्पिनर से पकड़ लेंगे। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा सिलेक्शन में जो हमें झोल नजर आया, बल्कि मैंने जो टीम से रिलेटेड लोग हैं उनसे कॉरिडोर्स में ये बातें सुनी है कि बाबर आजम इस वक्त
फैसला साजी में आगे चल रहे हैं। तो अगर बाबर आजम पीसीबी से लड़कर फैसले करवा रहे हैं तो अब अकाउंटेबिलिटी भी बाबर आजम की होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, जब हम बात करते हैं यकीनन बाबर आजम पे भी सवालात उठे, कप्तानी पे भी सवालात उठे। मेरा ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में खिलाड़ियों को कप्तानी के लिए बाकायदा तैयार किया जाता है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ पर किसी को भी अचानक उठा के आप कप्तान बना दे तो जिससे हमारी टीम तो वाकई लॉस में जाती है, हमारा इमेज कितना दुनिया में खराब होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो फैसल कह रहे थे, खिजर ने जो सवाल किया, मैंने भी बाबर आजम से ये सवाल किया था कि अगर आप समझते हैं कि आपकी बैटिंग मुतासिर हो रही है और आप प्रेशर में हैं तो आप कप्तानी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, मुल्क की कप्तानी मेरे लिए एजाज है और मैं चाहता हूं कि प्रेशर को हैंडल करूं और पाकिस्तान को जितवाऊं। ठीक है, अगर बाबर आजम अब से चंद हफ्ते पहले T20 वर्ल्ड कप का उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल खिलवाया, इसमें कोई शक नहीं। कल रात में देख रहा था, शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम की कप्तानी के लिए ट्वीट किया, हारिस रऊफ ने उनके लिए ट्वीट किया। बाबर आजम भी हमारे मुल्क के स्टार हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम बाबर आजम को इस शिकस्त को सामने रखकर लेट डाउन करें या उन पर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन हमें वो कप्तान चाहिए जो फ्रंट से लीड करे। हमें वो कप्तान चाहिए जो शिकस्त को तो ओन करे लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पे भी वो जस्टिफाई करे ना। नो डाउट बाबर आजम ने अभी भी सबसे ज्यादा 350 रन बनाए हैं, लेकिन बाज जगहों पर हमें ऐसा नजर आया कि पाकिस्तान के बहुत सारे बैट्समैन, जिनमें बाबर आजम भी शामिल थे, जो अपनी इनिंग्स खेलकर उन्होंने अगले मैच की जगह पक्की करने के बाद विकेट थ्रो करके आउट हो गए। तो इस चीज को हमें सामने रखना होगा। जो हमने भट्टी साहब, व्हाट्स गॉन इट्स गॉन। अब ये बताएं कि क्या न्यूजीलैंड की सीरीज में कोई चेंजेस खास तौर पर रिजवान को करना चाहिए? हमें देखें, बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मोहम्मद रिजवान भी हमारे मुल्क के सितारे हैं। हम उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान को हम रेस्ट दे दें। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा शायद फवाद आलम या असद शफीक से बेहतर बैट्समैन नहीं है। सलमान अली आगा को भी साथ रखें, लेकिन इन प्लेयर्स की तरफ देखें। फिर हसन अली को मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अली से तो खैर हसन अली बहुत बेहतर बॉलर है। फहीम अशरफ ने भी वक्त की कमी है, बट आपका पॉइंट सो मच। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस होती हैं नहीं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से कबल हम क्रिकेट और उसमें होने वाली मुमकिन तब्दीलियों की बात कर रहे थे। कुछ जरा हम शर्जील खान का कर लेते हैं। द ब्लिस्टरिंग लेफ्ट आर्म ओपनिंग बैट्समैन डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ में PSL पर भी उन्होंने नजरें जो है वो जमा ली है। और सबसे बढ़कर ये कि शर्जील ने फिटनेस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, अपना वेट भी उन्होंने कम किया है। हमारे नुमाइंदे खजर आजम ने शर्जील से गुफ्तगू की है, वो पहले आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कौमी क्रिकेटर शर्जील खान, जो कि बहुत अरसे से कमबैक की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग आते ही सबकी नज़रें एक बार फिर शर्जील पर जम गई हैं। और जो डोमेस्टिक में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है शर्जील की। शर्जील, सबसे पहले तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर और अपकमिंग इवेंट है। ये बताएं कि आपका डोमेस्टिक कैसा जा रहा है? देखें जी, डोमेस्टिक अल्लाह का शुक्र है सबके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। टेलीकास्ट हो रहे हैं मैचेस, सबको पता है क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2 सालों में T20 में 3 सेंचुरियां हैं। कोशिश होती है हमेशा टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूं और हमेशा से ये टारगेट रहा है कि कोशिश करता हूं कि टॉप 5 में फ़िनिश किया करूं टूर्नामेंट को, कोई सा भी इवेंट हो। तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अभी मेरे साथ तो खैर अभी PSL एक बड़ा इवेंट आ रहा है और अभी आधा वनडे कप बाकी है। कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं और PSL मेरा टारगेट है, इंशाल्लाह उसमें अच्छा खेलूंगा तो बिल्कुल कम बैक करूंगा। शर्जील, जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग आपने खुद कहा कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है और सबकी नज़रें, क्योंकि एक पाकिस्तान की बड़ी लीग है, इस पर होती हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या विजन है, क्योंकि आपकी टीम को भी जीत की ज़रूरत है? देखिए, अभी तो PSL में टाइम है, अभी हम पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, तो इसके बाद जो हमें टाइम मिलेगा इंशाल्लाह उसमें तैयारी करेंगे PSL के लिए। और देखें, PSL जो अभी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और काफ़ी यंगस्टर्स के उससे कमबैक हो चुके हैं, नए लड़के भी वहाँ से खेल चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो PSL में परफॉर्म करता है उसको कहीं कुछ और
प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, आप उसमें काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, ज़्यादा उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं जो वर्ल्ड वाइड खेल रहे हैं। तो नो डाउट बड़ा एक अच्छा इवेंट है, और जो उसमें मैं समझता हूँ परफॉर्म करता है कहीं उसको फिर कुछ और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह PSL में आपकी सेंचुरीज भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी हैं, मगर जब आपकी सिलेक्शन पे सवाल होते हैं, चीफ सेलेक्टर हो गए, चेयरमैन हो गए, तो वो जो है वो फ़िटनेस की बात करते थे, मगर आजकल तो हर जगह आपकी जो है फ़िटनेस ही डिस्कस हो रही है। तो किस तरह से आपने रिड्यूस किया है, कितना रिड्यूस किया है, क्या वर्कआउट करते हैं, और कितना फोकस किया हुआ है फ़िटनेस पर आपने? देखें, जो परफॉर्मेंस की है वो तो सारी पास्ट हो गई हैं। पास्ट की परफॉर्मेंस तो मैं नहीं सोचता, ना सोचनी चाहिए। और दूसरा ये कि मैं दुनिया में कोई अकेला इंसान नहीं हूँ जिसने वेट कम किया है। जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो मुझे करना था, मैंने कोशिश की है वो करने की, और मैं समझता हूँ अभी इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश है। तो सीज़न के ऊपर और सीज़न के बाद भी इस पे काम होगा। तो ये है कि अपना वेट कम किया है, ट्रेनिंग की है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, और बिल्कुल पर्सनल ट्रेनर लेके ट्रेनिंग की है। कोशिश ये कि जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करूँ। शर्जील, जिस तरह आपने बोला कि PSL तो है, ग्रीन कैप पर ही सबकी नज़रें होती हैं कि कम बैक करें, पाकिस्तान टीम में आए, उसको लेकर क्या फोकस है? क्योंकि हर प्लेयर का ख्वाब यकीनन यहाँ पे खेलने वालों का सबका यही है पाकिस्तान के लिए वापस। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको इतने दूर नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पे आप खेल रहे हैं, जो आपके अपकमिंग इवेंट हैं, आप अगर उसके बारे में फोकस करेंगे, आपको पता है कि आपको एक चीज़ तो पता है ना, अगर आप वहाँ पे अच्छा करेंगे तो आपका कमबैक होना है, तो क्यों आप इतना दूर जा रहे हैं? मेरे हिसाब से आप अभी पाकिस्तान कप है, यहाँ आप इसको प्लान करें, इसके बाद PSL है, फिर PSL में जाके वहाँ आप उस टूर्नामेंट को प्लान करें क्या करना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमिक क्रिकेटर शर्जील खान हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि वो फ़िलहाल जो है वो डोमेस्टिक पर फोकस कर रहे हैं, इसके बाद PSL है, और वो जो अपनी हालिया परफॉर्मेंस है उस पर ही उनकी नज़रें हैं। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों की बात करते हैं। जब सर्दी आती है तो बड़ों को तो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है लपेट में अपनी ले लेती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनकी फ्रेशनेस थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फूल जैसे बच्चे होते हैं, कुछ मुरझाए से नज़र आता है। क्यों जी? क्योंकि उन्हें फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, खांसी होती है उन्हें। अब जाहिर सी बात है, हम तो चलें दवाइयों पे चल जाते हैं। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बच्चों को हैवी डोज देना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब बच्चों को आप कैसे महफूज रख सकते हैं? और चलें अगर आप महफूज नहीं भी रख रहे और उन्हें सर्दी लग गई है, तो इसका हल क्या है? कैसे आप बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं? या अगर खांसी है, बुखार है, तो और माएँ दवाइयाँ देना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने मोस्टली माओं को देखा है कि वो दवाइयों से अवॉइड करती है। तो डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। अच्छा जी, बच्चे को लग गई है सर्दी, क्या करना है माँ ने सबसे पहले? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जब हम मौसम बदलता है, एहतियात इलाज से बेहतर है। सर्दी लगने नहीं देना। ठीक है। अच्छा, कुछ माएँ इतनी एहतियात करती हैं कि पूरा सर भी ढक देती है, कान भी ढक देती है, पाँव भी ढक देती हैं, और इतना बच्चे को जैसे पैक कर देती हैं, वो भी बुरा है। वो भी बुरा है। अच्छा, कुछ कहती हैं नहीं कुछ नहीं होता, इम्यूनिटी पे है, खुला छोड़ देती हैं। सबसे पहले बच्चों के जो चलने वाले बच्चे हैं, पाँव चल रहे हैं, उनको मोजे ज़रूर पहनाएं। अच्छा। या जूते ज़रूर पहनाएं। ठीक है, और कान ढक के रखें। ये 2 एहतियातें करनी चाहिए। ठीक है। जब मौसम बदलता है तो ग़िज़ा भी बदल जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ग़िज़ा नहीं बदलती, क्योंकि बच्चों को यखनी, जैसे हम बड़े अपने लिए वो हमारे ही बच्चे हैं ना। जैसे बड़े बीमार होते तो सबसे पहले हम सूप देना शुरू कर देते। अगर आप उसको मिल्क भी दे रहे हैं तो वो नीम गर्म होना चाहिए। ठीक है। बदलते मौसम के साथ बच्चों की ग़िज़ाएँ भी बदलें। अगर आप घर में उनको चावल की कोई चीज़ बना के दे रहे हैं तो ना दें। इस मौसम में नेचुरोपैथी में, बीइंग अ नेचुरोपैथ, बनाना इज़ नॉट फिजिबल, मतलब और उसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। आपने केला बच्चों को नहीं देना, एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हर माँ दे रही होती है। और ख़ास कर शाम पड़े, शाम के 4 बजे के बाद। और आप देखें, उससे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं और सीना जकड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बहस होती है कि पका हुआ बनाना ठीक है, कच्चा नहीं है। तो आप ये देखें, हम कहाँ पे हमारे यहाँ पका हुआ बनाना दरख्त से तोड़ने के बाद कार्बन करके ही तो उसको पकाया जाता है ना। तो अच्छा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 3-4 महीने नहीं देंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा। या आप अगर उसको चावल की कोई चीज़ बना के देते, ना दे,
آپ گندم پر آ جائیں, جو کا دلیا دے دیں, اس میں دلیا بہت زبردست ہوتا ہے کہ آپ اس میں گاجر ڈالیں, اس طرح کی چیزیں کر کے بچوں کو دیں. سب سے پہلے اس کی غذا آپ دیکھیں, یو آر واٹ یو ایٹ, تو بچہ بھی وہی ہوگا جو وہ کھائے گا, اسی سے تو ہوگا نا. تو سب سے پہلے, اور یخنی دینا شروع کر دیں جس میں آپ لونگ, دار چینی یہ سب ڈال کے, یا اس کا جو بھی آپ اس کے لیے بناتے ہیں, جو گھی, دیسی گھی میں ہر ماں بناتی ہے, آج کل ٹرینڈ ہے کہ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں, تو دیسی گھی میں مسالے کڑکڑا کے نکال لیں, جیسے دار چینی لونگ ڈالیں, جیسے اس کا انفیوژن ہو جائے, جیسے ڈالتے جیسے کڑکڑاتا ہے, اس کے بعد اس کو نکال دیں, اس کے بعد اس کا کھانا بنا دیں, اس کا انفیوژن اس میں آ جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جس سے بچہ کم بیمار ہوگا. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ وائٹامن سی اگر ماں کے دودھ پر بھی ہیں تو وائٹامن سی کی ضرورت ہے. وہ کیسے آپ بچے کا انٹیک پورا کر سکتے ہیں؟ اس کا میں بتاتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں یہ موسم فل آف وائٹامن سی اللہ غفور الرحیم کے حکم سے, بے شک سب چھوڑ دیں. اورنجز ہیں, نہیں آپ ایک بچے کو, چھوٹے بچے کو, 1 سال کے بچے کو اورنج کیسے دے سکتے ہیں؟ گلا خراب ہو گیا تو شاباش, گلا خراب نہیں ہوگا اگر آپ نے اورنج صحیح طریقے سے دیا, اس کا جوس نکالا آپ نے, ہلکا سا کنکنا گرم کر لیں. اس کے بعد کیا کریں, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سٹرس سے, کچھ بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اورنج آپ نے دیا, اس کے بعد بچہ پانی مانگتا ہے, فوراً دے دیتے ہو, دوسری چیزیں فوراً دے دیتے ہو. ہلکا کنکنا گرم کر کے آپ نے دیا, کیونکہ وائٹامن سی کو گرم نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کنکنا گرم کر کے دے دیا. اگر بلیک پیپر دے سکتے ہیں, ہلکا سا کالا نمک اور بلیک پیپر بہترین ہے, ٹھیک ہے, اینٹی ڈوٹ ہے کہ اس کو کوئی گلا خراب ہو. نہیں تو تھوڑا سا جیسے آپ نے دیا اورنج جوس, اس کے بعد شہد چٹا لیں. اچھا, اور کوشش کریں کہ 5 منٹ تک پانی نہ دیں. 5 منٹ تک پانی. آپ دیکھیں پینٹ کھائیں, اس کے اوپر پانی پئیں گے, آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے. اس کا چھلکا اگر آپ کھائیں گے آپ کا گلا خراب ہوگا, جس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھیں الزام جو ہے وہ صرف ہوتا ہے کہ اورنج جوس دیا تھا, گلا خراب ہوا, لیکن دینے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. ہاں, دینے کا طریقہ. اور آپ اورنجز تھوڑا سا کھا کر دیکھیں میٹھا ہے یا تھوڑا سا ترش ہے. زیادہ ترش ہے تو نہ دیں, ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کو خیال رکھیں. اچھا آپا, ہم کچھ کچن میں بھی آج بنانے جا رہے ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کچن کا ذرا رخ کریں اور ہم ذرا اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ آج ویسے آپا کیا بنا رہے ہیں کچن میں. بس میں وہی پریونشن بتا رہی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں گھر میں. صحیح ہے, سردیوں میں بچوں کو کس طرح آپ جو ہے نا مجھے لگتا ہے ہمارے کچن میں سب کچھ موجود ہوتا ہے, لیکن اگین وہی کہ ہمیشہ پتہ نہیں ہوتا جی کہ آپ نے کیا اپنے بچے کو دینا ہے, کیا نہیں دینا. جی تو آج ہم کچن میں کیا بنانے لگے؟ اچھا, سب سے پہلے میں لیسن کا بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اچھا, بچے کا اگر مثال کے طور پہ بہت زیادہ جو ہے سینہ جکڑ گیا ہے, بہت چھوٹے بچے, اچھا یہ میں بتا رہی ہوں 6 مہینے سے کم بچوں کے لیے, کہ آپ لیسن جو ہے پرو دیں, جیسے کپڑے میں لگا دیں, پرو دیں, گلے میں ڈال دیں. لیکن یہ ان بچوں کے لیے نہیں کہ جو توڑ کے کھانا شروع کر دیں. ہاں, جیسے 1 سال کا بچہ ہے نا, اس کو ہر چیز ہوتی ہے اٹھا کے کھانے کی. میرے تو بچے کو ہر چیز عادت ہے کہ وہ ہر چیز اٹھا کر منہ میں ڈال دیتا ہے. ہاں, ان بچوں کے لیے تو احتیاطیں اور ضروری ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ایسا کوئی بیکٹیریا نہ چلا جائے, کیونکہ انفیکشن ہو جاتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, جو ایسے بچے ہوتے ہیں مطلب کہ جن کے کچھ لوگوں کے, کچھ بچوں کے سینے ویسے ہی تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے. اگر ہمیں یہاں پہ وہ مل جاتا ہے نا, اگر چولہا جلا لیتے, اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسے ہی بتا دیتی ہوں میں. آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے یہ 1 لہسن کا جوا ہی کافی ہے. اس میں آپ جو ہے گرم سرسوں کا تیل ڈال دیں, انفیوژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ کرنا کیا ہے, آپ نے اس کو بچوں کے ہاتھوں اور پاؤں, خاص کر رات کو سونے سے پہلے پاؤں پہ ضرور لگائیں. صحیح ہے, صحیح ہے. سرسوں کا تیل آپ کا بہت گرم ہونا چاہیے. اچھا, لہسن آپ نے جلانے نہیں ہے. لہسن آپ نے بالکل نہیں جلانے. یہ ایک کچھ لوگ اجوائن ڈالتے, وہ الگ طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہ انفیوژن کر کے رکھیں. یہ ان کے لیے اللہ نہ کرے جن کو نمونیا بھی ہو چکا ہوتا ہے. اچھا. اور ہر موسم میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ یہ انفیوژن بنا کے رکھیں. اور بچوں کے جیسے ہاتھ اور پاؤں رات سونے سے پہلے یہ والا, اس کو 2 سے 3 دن
ढक के, मतलब कि ऐसे यूज कर बना सकते के हैं आप यूज कर सकते नहीं, आप बना के रख लें। ठीक है, 2-3 दिन में इसका ना लहसुन का जो ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल, वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आपने इस तरह करके बच्चे के पाँव और हाथ पे रात को सोने से पहले अच्छी तरह लगा लेना। ठीक है, तो आप यकीन करें कि बच्चा पुरसुकून सोएगा और जब सुबह उठेगा तो उसकी तबीयत अल्लाह के हुक्म से बेहतर होगी। ठीक है, ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी काविश आप कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ होती है, उसको मैं हींग कहते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा स्मेली होती है, हद से ज़्यादा स्मेली होती है। इसका तरीका भी यही है कि आपने क्या करना है, हींग को इन्फ्यूज़्ड कर दें आप, जो है किसके साथ, सरसों के तेल के साथ इन्फ्यूजन इसका बना लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे ये 50 ml है ना, इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, थोड़ा सा, अच्छा, छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा टुकड़ा डाला आपने, इसमें डाल दिया। अगेन सरसों का तेल गर्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपने डाल दिया। ठीक है, और आप इसको बंद करके रख लें। आपके घर में बच्चों की दवा तैयार हो गई। अच्छा, इसको, ये जब गर्म होगा तो इन्फ्यूज़ हो जाएगा, सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी देखिए हमने ठंडे में डाला है, लेकिन ज़रा आप इसको सूंघ लें। आपको इसमें अभी तो तेज़ सरसों की आ रही है और एक अलग सी जो हींग की आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये वाले अगर तेल से आप बच्चों की मसाज करेंगे तो इससे 3 से 4 फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चों के पास तो स्मेल थोड़ी सी आएगी, तो लोग भी नहीं आएंगे, बच्चों को नजर नहीं लगेगी, खाएगा नहीं आपका बच्चा। लेकिन जैसे इंसेक्ट बाइट हो जाता है, बच्चों को अक्सर होता है, छोटी चूंटियाँ काट लेती हैं, मगर ये वाला अगर आप गांव वगैरह में हैं तो अगर ये वाला ऑयल लगाएंगे तो सर्दी से बचेंगे, और कोई भी कीड़े मकोड़े जो है वो बच्चों को काट नहीं सकते, क्योंकि हींग की स्मेल से वो दूर भाग जाते। इसी तरह मच्छर भी जो है बच्चों के करीब नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितनी सारी इसमें खूबियाँ हैं। और इसको रिप्स पे लगाना है, अच्छी तरह बच्चों के रिप्स पे और पीछे जो है ना लगाना है। पहले मैंने जैसे बताया था कि आपने जैसे लौंग और ये दालचीनी, इसको आपने क्या करना है, कोई भी बच्चे का खाना बना रहे हैं तो पहले देसी घी में इसको कड़कड़ा के निकाल लें। उसके बाद आप जो है ना उसके बाद अपना जैसे सूजी भूनना है या कोई भी दलिया भूनना है, आप उसमें भून लें, तो उसमें खुद ही जो है ना गरम मसालों की इन्फ्यूजन हो जाएगी। और अगर आप कोई उसके लिए यखनी वगैरह बनाते हैं तो याद रखें कलौंजी के चंद दाने डाल दिया करें। ठीक है, बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी। माएँ बहुत परेशान होती हैं कि बच्चों को किस तरह से बचाना है, किस तरह से उनको महफूज रखना है। आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि लाहौर में स्मॉग के खौफनाक बादल और फ़ज़ा में धुआं मुस्तकबिल के लिए ला रहा है कई मुश्किलात। स्मॉग के बाइस सेहत के पेचीदा मसाइल बढ़ने लगे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से हामला ख़वातीन और बच्चों की सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अदाद शुमार ही बताते हैं कि लाहौर में 15 लाख से ज़ायद ख़वातीन इस वक्त हामिला हैं और स्मॉग में रहने वाली हामला ख़वातीन में हाइपर टेंशन और इसके अलावा ज़ियाबतीस के रुझान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयबा वसीम। डॉक्टर साहिबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है थ्रू आउट 9 मंथ्स किसी भी खातून के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, लाइक वाइटामिन्स हो गए, या इनटेक कहा जाता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। लेकिन वो ख़वातीन जो कि ऐसे इलाके में रह रही हैं, ऐसे शहर में रह रही हैं जहाँ पर स्मॉग का राज है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, सबसे पहले उन ख़वातीन को क्या करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आपने बात करने का फ़ैसला किया और मुझे दावत दी। स्मॉग से तो आपके सामने ही जो हालात है, हम सभी बहुत सख्त परेशान हैं और लाहौर तो इस वक्त सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड ही बनता चला जा रहा है जी। इसमें जो जैसे कि सारी हम सब, आपने भी बच्चों की बात की, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, इसी तरीके से जो हामला ख़वातीन हैं उनमें जो अभी तक वर्ल्ड में रिपोर्टेड स्टडीज़ हैं वो ये बताया गया है कि इससे बच्चे जो माँ के पेट में हैं वो इनहेल करता है, जब माँ करती है ये सारे पोल्यूटेंट्स, तो बच्चे भी मुतासर होते हैं। लो बर्थ वेट का इंसिडेंस रिपोर्टेड है, यानी कि छोटे कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं उन माओं के जो कि
اس طرح سے اس پولوشن کا شکار ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک اس پہ بہت ساری اسٹڈیز نہیں ہوئی, لیکن جو بھی شہروں سے اسٹڈیز رپورٹ ہوئی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. جو یہ اس طرح سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک تو وہ ویسے ہی وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں, ان کا وزن کم ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ قوت مدافعت بھی ان میں کم ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی جو اسموگ کو ایکسپوز ہوتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے حکومت کے کرنے والی ہیں, کچھ ہمارے عوام کے بھی کرنے والی ہیں, جیسے ہماری گاڑیاں یا جیسے ہماری پاپولیشن اگر اس طریقے سے بڑھتی چلی گئی جس حساب سے وہ بڑھ رہی ہے, اور اس وقت ہم دنیا کی آلموسٹ ففتھ لارجسٹ ہماری ورلڈ میں پاپولیشن ہے, اور اس کے ساتھ ہی جتنے لوگ ہوں گے آبویس سی بات ہے اتنے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. جو آپ نے کہا کہ آپ نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں وہ آؤٹ ڈور نکلنے سے پرہیز کریں, کیونکہ جتنا زیادہ یہ ایکسپوز ہوں گی ٹورڈز یہ پولوٹنٹس. آپ ماسک بھی پہن لیں. ماسک دوسری ایک بڑی احتیاط ہے کہ جب بھی باہر نکلیں ماسک پہن کر نکلیں, بالکل بھی ماسک کے بغیر مت نکلیں. اور اگر ماسک بھی پہنے پھر بھی کچھ نہ کچھ انہا ہے انسان اس پولوشن کے ساتھ جو ایئر جا رہی ہے, تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کم سے کم رکھیں. نیوٹریشن اپنی بہت اچھی رکھیں. نیوٹریشن اس لحاظ سے کہ دیکھیں نیوٹریشن کا تو ویسے ہی بہت رول ہے آپ کے اس میں جو آپ کی حمل ہے, جیسے وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ماؤں کے لیے لینا. میکرو نیوٹریئنٹس جیسے ہم بہت بات کرتے ہیں اس پہ کیا نام ہے یہ جو ہمارے ہیں پروٹین, اور ان چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس لیں, لیکن جیسے آئرن ہے, فولک ایسڈ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی وائٹامن سی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. گھر کے اندر ایکسرسائز کریں. آج کل باہر نکل کے ایکسرسائز نہ کریں. حاملہ خواتین کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے, لیکن کوشش کریں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اپنی کم کر لیں, اور جب نکلیں ماسک کے ساتھ نکلیں. ٹھیک, ڈاکٹر طیبہ ابھی ذرا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو واپس آنے کے بعد مزید اس معاملے پر بات کریں گے. اور سوال میرا یہ ہوگا کہ وہ خواتین جو کہ مجبور ہوتی ہیں باہر نکلنے پہ, جیسے کہ جو گھر میں ماسیاں ہمارے کام کرتی ہیں یا اس طرح کی جو خواتین ہیں, وہ بیچاری کیا کریں, تو اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ڈاکٹر طیبہ وسیم گائنیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات یہ کر رہے تھے کہ اسموگ جیسے علاقوں میں رہنے والی وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہے ہر چیز کو مینیج کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ خواتین جن کا گھر سے نکلنا ہی بے حد ضروری ہے, جیسے کہ جو ہمارے گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں, سیلونز میں کام کرنے والی خواتین, یا پھر ایسی خواتین جن کا بڑا ضروری ہے ڈیلی بیسس پر اپنی جاب پر جانا, وہ کس طرح مینیج کریں؟ اس میں بڑی امپورٹنٹ کی بات ہے کہ ماسک کا استعمال لازم و ملزوم کر لیں, کیونکہ یہ انہیلڈ جو پارٹیکلز ہیں وہ سارے جو میجورٹی ہیں وہ آپ کے ناک سے ہی آپ کے اندر جاتے ہیں یا آپ کے بولنے سے جاتے ہیں. منہ اور ناک کے ذریعے بیسیکلی اسموگ کے جو پارٹیکلز ہیں سارے پولیوٹنٹس وہ اس کے تھرو جاتے ہیں. تو آپ یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے پروگرام کے توسط سے کہ وہ ہر حال میں جتنی بھی پریگننٹ خواتین ہیں جب بھی انہوں نے باہر نکلنا ہے, ایئر پولوشن انڈیکس آپ دیکھ لیں, وہ آپ کو نیٹ پہ بھی پتہ چل جائے گا. اٹ از ڈیفینیٹلی ہائی ان دا مڈل آورز, جب آپ کے کام کے آورز ہوتے ہیں, تو اس میں ماسک کا لازمی استعمال کریں. اس سے کافی حد تک چیزیں پریونٹ ہو جائیں گی. اصل میں کچھ چیزوں کو جو حمل کا پیریڈ ہے دیٹ از اے ویری پریکیریس پیریڈ, یعنی بچے کے لیے انتہائی اہم پیریڈ ہے. اس کے اندر جو چیزیں ماں کر رہی ہوتی ہے, اگر وہ جو اس کی انہیل کر رہی ہے, جو نیوٹرینٹس ہیں, جو اس کی فضا میں ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ بچے کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اس چیز کا ہمیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ڈیورنگ پریگنینسی کیا آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے تو آپ نے ہمیں بتایا, لیکن آفٹر ڈیلیوری بھی یقیناً ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا خواتین کے لیے, ان کی سینسٹیوٹی ذرا ہائی ہوتی ہے, امیون سسٹم اس ٹائم پہ بھی آپ کو ذرا ہائی رکھنا ہوتا ہے بیکاز کچھ بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں. تو اس ٹائم میں اس موسم میں کیا ڈائٹ ہونی چاہیے خواتین کی؟ اچھا, اس میں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا. واقعی ہم پریگنینسی میں بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں, لیکن جو ہی ہمارے ڈیلیور ہوتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اس کے بعد اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب تو آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی ایسوسیٹ ہو گیا ہے نا. آپ دیکھیے کہ اب آپ چھوٹے بچوں میں بیماری کیچ کرنے کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہماری پاکستان کی نیو نیٹل مورٹیلٹی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ دنیا میں ہم ٹاپ کرتے ہیں اپنی نیو نیٹل مورٹیلٹی میں کہ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات, اور اس میں بہت بڑی وجہ انفیکشنز ہیں.
انفیکشن سے بچانا بچے کو اتنا ہی ضروری ہے ماں کے لیے. تو جو 1.25 مہینے کی احتیاطیں ہیں, نہ صرف نیوٹریشن میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ اس ماں کے لیے ڈائٹ ایسی رکھیے جس میں آپ کے سارے جو جیسے نا فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس یہ زیادہ ہوں, اور دودھ کا استعمال مائیں زیادہ کریں کیونکہ بریسٹ فیڈنگ, اچھا اور بریسٹ فیڈنگ ضرور کرائیں. بہت ساری مائیں بریسٹ فیڈ نہیں کراتی ہیں کہ جی ابھی دودھ اتر نہیں رہا, اتنا کم ہے, بچے کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر پہلے 2-3 دن ماں فیڈر پہ بچے کو لگا دے گی تو آپ دیکھیے اس بچے میں ویسے ہی ایک تو قوت مدافعت کم ہوگی, دوسرا انفیکشن کا ریٹ بڑھ جائے گا, کیونکہ جب آپ نے فیڈر بوائل کرنا ہے کس طرح ہے, احتیاط ہے, وہ نہیں ہوگی. تو آپ نے ایک تو بریسٹ فیڈنگ سے ویسے ہی آٹومیٹکلی امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے. ماں کے دودھ کے اندر بہت سے امیونوگلوبولنز ہیں جو باقی فضا کی آلودگی کے خلاف جو جراثیم سے فائٹ کرنا ہے نا وہ ماں کو بچاتے ہیں. تو ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ بریسٹ فیڈ ضرور کرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز اس وقت بھی کوشش کیجئے کہ اگر تو ظاہر ہے 1.25 مہینے میں عموماً لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے, لیکن مہمان بہت آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے, اور وہ بھی سارے ظاہر ہے اسی طریقے سے آپ کی انفیکشن آپ کے ساتھ سپریڈ کرنے کے 100% چانس ہوتے ہیں. تو آپ نے ماسک پہن کے ہی سب کو ملنا ہے. گو کہ آپ نہیں باہر جا رہے, لیکن جو لوگ آ رہے ہیں اس سے آپ کو اور آپ کے بچے کو انفیکشن نہ ہو, تو الٹیمیٹلی یہ دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اور بریسٹ فیڈ ضرور کرائیں کیونکہ بریسٹ فیڈنگ میں جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, اور پہلے دنوں میں ہی شروع کریں. 2 ڈراپس جو بچے کے لیے اترتے ہیں وہ ماں کے بچے کے لیے کافی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت کم ہے, لیکن بچے کی پیٹ کی کیپیسٹی اللہ وقت کے ساتھ بڑھاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ بھی زیادہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یقیناً یہ ایک بڑا اہم موضوع, خاص طور پہ مبارک سے ہمیں ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے, کوئٹہ میں صوبے کی پہلی ٹیکنیکل یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اب صوبے کے نوجوانوں کو ٹیکنیکلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد, لاہور اور کراچی جانا نہیں پڑے گا. نور العارفین کے رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں. سائنس, انجینئرنگ, ٹیکنالوجی اور ہیومینٹیز. وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت کوئٹہ میں کامسیٹس یونیورسٹی کیمپس کا قیام کر دیا گیا. صوبہ بلوچستان کے طلبہ و طالبات ذہانت اور قابلیت میں کسی سے کم نہیں, اور اگر انہیں مناسب تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے تو یہ نہ صرف ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ملک و ملت کا نام روشن کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ کہتے ہیں یونیورسٹی کا قیام بلوچستان کے طلبہ کے لیے انقلابی اقدام ثابت ہوگا. یونیورسٹی کا قیام, اس کا اجرا اور اس کا کیمپس بننا یہاں پہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے, طلبہ و طلبات کے لیے, یہاں کے نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک انقلابی اقدام ہوگا. کامسیٹس یونیورسٹی میں طلبہ تکنیکی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جدید معیاری تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے. CNC مشینز یہاں پر ہیں اور یہ تمام کی تمام چل رہی ہیں, اور یہاں پہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو بیسک ٹریننگ بھی کراتے ہیں, ایڈوانس ٹریننگ بھی کراتے ہیں, اور یہاں سے پڑھنے کے بعد یا ٹریننگ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس انڈسٹری میں جا کر کام کر رہے ہیں, مختلف انڈسٹری کے اندر, پاکستان میں بھی, گلف میں بھی اور یورپ سائڈ پہ بھی. کیمپس کے قیام پر بلوچستان کے طلبہ بھی انتہائی خوش ہیں. آج ہم بہت خوش ہیں کہ ابھی اس کیمپس کی افتتاح ہوا ہے. ابھی ہمیں لاہور یا کراچی وغیرہ جانا نہیں پڑے گا, ہم ادھر ہی اپنی کوئٹہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. منتظمین کا کہنا ہے کہ صوبے کی ترقی کے لیے مربوط جامعہ تعلیمی اور معاشی پلان مرتب کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل اور میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم سے بلوچستان میں مستقبل میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہوگی اور نوجوان نسل آگے بڑھ سکے گی. کیمرامین جنید اکبر کے ساتھ نور العارفین, سما, کوئٹہ. چلیں جی ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے, آپ ساتھ رہیے. دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے اردو لکھی ہوتی ہے نا اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اب 80 جو ہے وہ 80 ہو سکتا ہے, 19 جو ہے وہ 19 ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری آپس کی بات ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. سرد موسم میں رنگوں کی بہار ہے. 80 اقسام کے پھول ہیں جی. ویری گڈ. پشاور میں سالانہ گل داؤدی کی نمائش کا احوال جانتے ہیں عبد الرحمان کی رپورٹ میں. پشاور کی تاریخی مادر علمی اسلامیہ کالج میں کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے. 1 سال آبیاری کے بعد گل داؤدی نمائش کے لیے پیش, جس میں مختلف اقسام رکھی گئی ہیں. سفید, سنہرے, گلابی, سرخ,
बनफशी, गर्ज, हर रंग के फूल बहार दिखा रहे हैं। हम पौधों के साथ पूरा साल मेहनत करते हैं, तब जाकर ये खिलते हैं। फूलों के शेदाई गुले दाऊदी की नुमाइश में पहुंचे और इससे सर्द मौसम में ताजगी और फरहत का खुशगवार एहसास करार दिया। इस्लामिक कॉलेज वो इदारा है जो इस बात को साबित करता है कि वाकई पेशावर जो है फूलों का शहर है। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में होना चाहिए, एक फ्रेश माहौल होता है और आपको नए नए फूल देखने को मिलते हैं। हर तरह की जो है फ्लावर्स जो है, डेकोरेशन इनकी काफ़ी अच्छी हुई है, तो बंदे का दिल खुश हो जाता है। इस्लामिक कॉलेज ने अपनी इल्म और पेशावर की रिप्रेजेंटेशन की जो है वो रिवायत बरकरार रखी है। नुमाइश में कैक्टस और दीगर पौधों की वैरायटी भी मौजूद थी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, शाह। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। छुट्टियां मिलते ही बच्चों की खुशी अलग हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि खेलने कूदने के दिन आ गए हैं, कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग ज़रूर होगी। और सबसे ज़्यादा बच्चों को खुशी होती है, लाइक मुझे खुशी होती थी कि भाई मुझे सर्दियों की छुट्टियां मिली तो मैं अपनी नानी के घर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे कज़न्स होते थे। अब सवाल ये है कि फैसल कहाँ जाते थे छुट्टियों में? फैसल कहाँ जाते थे? हॉलीडे होमवर्क करने जाते थे। सबसे बड़ा, चाहे वो सर्दी की छुट्टियां या गर्मी की, उसका सारा बदला मैंने बड़े के लिया है। लेकिन अब अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चों की आउटडोर और इंडोर दोनों एक्टिविटीज़ को हम इन छुट्टियों में कैसे प्लान करें। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर शीनी नकवी मौजूद हैं। मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। इट्स अ प्लेजर, ऑल्दो कि हम आफ्टरनून की तरफ जा ही रहे हैं, बट स्टिल इट्स मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। मैम, छोटे बच्चे हो जाएं या फिर इवन फॉर दैट से क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक सबकी जनाब छुट्टियां हो गई हैं। अब ना बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स तो लेके चले जाते हैं घूमने, लेकिन आपको पता है कि आजकल के जो इन्फ्लेशन है और ये सारी चीज़ें तो नहीं इतना घूम पा रहे लोग। अब ऐसे में हम अपने बच्चों की क्या डायरेक्शन रखें इन छुट्टियों में? उनको कैसे हम उनकी छुट्टियां प्लान करें, रादर देन उनको सिर्फ हॉलीडे होमवर्क में झोंक दे, जा बेटा बस काम करता रहे, पढ़ता रहे हर वक्त? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत से माँ बाप पूछते रहते हैं क्या करें। आप इतना कुछ कर सकते हैं बगैर कुछ खर्चे, बगैर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी। आपने सोचा कैसे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप अपनी फैमिली के साथ आधा घंटा सिर्फ सब बैठें बच्चों के साथ, अम्मी अपा, और एक पेपर ले लें, चार्ट दीवार पे लगा दें। दीवार पे लगा दें तो बहुत ही अच्छा है। और उसके 3 कॉलम बना दें। अब ब्रेनस्टॉर्म करें कि हमने रोज क्या करनी है एक्टिविटीज, ये शॉर्ट टर्म में आता है। फिर मिडिल वाला कॉलम है मीडियम टर्म, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यानी विंटर हॉलीडेज मुकम्मल करने का प्रोजेक्ट। शॉर्ट टर्म में अच्छा जी 5 खेलें तो हमने रोज खेलनी है, रोज। इसमें लूडो, कैरम बोर्ड, मेमोरी, बैडमिंटन, पार्क में जाना, छुपन छुपाई खेलना, पिट्ठू गरम खेलना, डॉज द बॉल, ये वाली इंडोर आउटडोर, ये तो रोज 5 चीजें आपने रोज करनी है। सही। चाहे बच्चा आपका 4 साल का हो या 13 साल का, इंटायर रेंज में ये फिट होता है। मैंने देखा है ना, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ये खेलें सारा वक्त चल रही होती है। आपने एक डब्बा बनाना है, बच्चों से कहना है कि इसमें पर्चियां डालो, हर पर्ची पे खेल का नाम हो, 20-25 खेलों के आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करें, वो डब्बे में डाल दिए। अब जब भी मौका मिले, हर कोई भी एक पर्ची निकालता है जिसकी बारी, वो हम लोग करते थे ना यूं करके, वो किसकी बारी है, हुक्म पुगाई, तो वो करके तो फिर आपने पर्ची निकाली, जो निकला उस पे हाँ जी कैरम की निकल आई जी, चलें जी कैरम का मैच करते हैं, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5, उसमें एक्साइटमेंट डालें, बच्चों की एनर्जी को काबू करें। ये तो आपके रोजाना की शॉर्ट टर्म हो गए। इसके बाद मीडियम टर्म में कुछ स्किल का एलिमेंट भी होता है। हालांकि इन गेम्स में भी, कैरम में भी बहुत स्किल आती है, निशाना, फोकस, कंसंट्रेशन, सब चीज। मेमोरी की गेम में बड़ी अच्छी आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद मीडियम में क्या आता है, रोज का कोई एक चीज जिसमें आपने मफिन्स बनाने हैं, पैनकेक बनाने हैं, फ्रेंच टोस्ट बनाना है, सुई में धागा डालना सीखना है, सिलाई करनी। अभी मेरी ग्रैंड डॉटर 11 साल की हुई, वो समर हॉलीडेज में आई थी, मैंने उसको फ्रॉक सीने सिखा दिए, स्कर्ट सीना, सब उसने सीख लिया। एम्ब्रॉयडरी, हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी करना, इस तरह के अपने स्किल बेस्ड कुछ ना कुछ आपने सिखाना है, जिसमें घर की सफाई भी आ सकती, पोछा आ सकता है, बर्तन कैसे धोते हैं, इस्त्री कैसे करते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स है, इट्स कॉल्ड PQ, प्रैक्टिकल कोशेंट।
इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, इमोशनल होता है और ये प्रैक्टिकल। टायर बदलना सिखाएं गाड़ी का, टूल बॉक्स खोलें, उसमें से हथौड़ा, पाना, प्लास, पेचकस निकालें, सब बताएं किसके काम आते हैं। बल्ब चेंज करना, प्लग चेंज करना, ये आपकी मीडियम का है जो रोज का एक आपने सिखाना है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो तमाम पूरी छुट्टी को कवर करता है। उसमें आप मोहल्ले के बच्चों को शामिल करें, 3-4 और बच्चे लेके आए और उनके साथ, उनके माँ बाप के साथ मिलकर एक मीटिंग करें। आपने करना है कि जी हमने छुट्टियों में किस तरह ईडी सेंटर के लिए, सलानी के लिए, SOS विलेज के लिए, कैंसर के वार्ड के लिए, शौकत खान के लिए, किसी तरह हमने 10,000 रुपए रेस करने। ठीक है जी, अच्छा जी आप कैसे करें, बच्चों पे छोड़ दें। 5 साल का बच्चा भी चंगी भली प्लानिंग करता है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। अच्छा जी हमने गेट पे खड़े होके नींबू पानी बेचना है, चले जी कराची में तो बिकेगा, थोड़ी गर्मी भी है। इस्लामाबाद में क्या बिकेगा, कावा बिकना है जी। यहाँ पर शकरकंदी का आजकल बड़ा रवाज हुआ, शकरकंदी बहुत खाते हैं। हमने शकरकंदियाँ बनानी है, हमने चाट बनानी है, हमने केक बनानी है और बस स्टॉल लगा लेना। अब ये पूरी मुहिम होती है जहाँ बच्चों ने पैसे अपने पॉकेट मनी से, दादा नानी से, सबसे जमा करके मैदा लेना है, चीनी, बेकिंग पाउडर, उसके बाद वो टाइम सेट करते हैं, पूरा शेड्यूल बनता है इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद वो मोहल्लों में फ्लायर्स डालते हैं कि हम लोग एक दिन में मेला कर रहे हैं, उसमें ये 5-6 चीजें होंगी, जिसने और शामिल होना है उसमें गेम्स। कोई भी पार्क में आप इजाजत ले लें, गवर्नमेंट आपको NOC दे देगी, वहाँ आप एक दिन ये पार्क में मेला लगाएं और बच्चे ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सीखते हैं, प्लानिंग सीखते हैं, क्रिएटिविटी आती है, अपने हाथों से कुछ बना के किसी के लिए उन्होंने कुछ काम करना है, उसका जज्बा आता है, एम्पैथी आती है। बेशक बीच में आप उनको SOS विलेज ले जाएं, ED के ऑर्फनेज सेंटर ले जाएं, वहाँ बच्चों के साथ खिलाएं ताकि उनमें हमदर्दी का जज्बा पैदा। और फिर वो दिन आता है, आप मेला लगाते हैं, फिर उनको अकाउंटिंग सिखाएं, कैसे पैसों का हिसाब रखना है। 6-7 साल का हर बच्चा ये काम सीख सकता है, मैं कर चुकी हूँ। उनको एंटरप्रेन्योर स्किल्स आना शुरू हो जाती है। जितना आपके बच्चों से काम इस वक्त कराएंगे वो जिंदगी के लिए उतना उनको जो है। और मैम आपने सारे ना वो महाज खोल लिए। हम कोशिश करेंगे, विल कम टू यू, और हम वहाँ बैठ के आपके साथ जरूर प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।